الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معزز حاضرین اور عزیز طلباء، ذی قعدہ کا مہینے کا آخر چل رہا ہے اور آج 23 ذی قعدہ ہے. اس مہینے کے بعد عربی تاریخ کا آخری مہینہ جسے ذی الحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ شروع ہوگا، اور اس مہینے میں 2 عظیم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، پورے قوم کے لوگ مل کر کے جو کام کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام تنہا کیا. قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، ایک اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے. ولم یک من المشرکین، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں. وہ بھی دعوے دار تھے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا، ان کی ملت کا، ان کی پیروی کرنے کا. کہا گیا کہ کس منہ سے تم لوگ کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام پر کی تھیں ان نعمتوں کا وہ شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب لوگوں میں چن لیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راہ کی رہنمائی کی. ابراہیم علیہ السلام ان کی پوری زندگی آزمائش سے، ابتلا سے بھری ہوئی ہے. بلکہ یہ کہا جائے اور کلام پاک میں متعدد جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جوڑا کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. اب ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو نبی ہیں، مسلم ہیں ہی، پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کلام پاک میں انہیں مسلم کیوں کہا؟ تو در حقیقت بتلانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ مسلمانوں کے لیے ایک پریکٹیکل ہے، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے. گویا پورا اسلام قربانی کا نام ہے. بن قربانی کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقے سے قربانی دی. کہیں اپنے لاڈلے بیٹے کو، ایک دودھ پیتے بیٹے کو چٹیل میدان میں چھوڑ آئے، کہیں اپنے شفیق والد کو چھوڑ آئے، کہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پورے قوم کے خاطر قربانی پیش کی کہ قوم کو چھوڑ دیے، کہیں اپنے بیٹے کی قربانی دی کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کیے. تو پورا اسلام قربانی کا نام ہے. بن قربانی کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی بنا پر اپنے یہاں نفس جو چاہے، نفس کے خلاف
کرنے کا نام ہے قربانی، نفس کو اس کے خلاف پہ آمادہ کر لینا۔ جیسے فجر کے وقت میں مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لاکھوں لوگ سوئے رہتے، اس میں سے کچھ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیند کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات جو 5 وقت کی نماز پڑھتے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں۔ جو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یہ اپنے مال کی قربانی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا وہ خواہشات نفس کی قربانی ہے۔ تو پورا اسلام قربانی کا نام ہے، بن قربانی کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسلم کا لفظ جوڑا کہ اگر کوئی دعوے دار ہے مسلمان ہونے کا، کوئی شخص سے کہتا ہے کہ ہم بھی مسلم ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، پریکٹیکل ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھے، دیکھے ان کی زندگی کو کہ کیسے ان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سخت آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، حضرت کو شدید بخار تھا آخر میں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس قدر تیز بخار ہے آپ کو، اس قدر آپ بخار میں مبتلا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، تو انبیاء کو سب سے پہلے آزمایا جاتا ہے، پھر جو اور نزدیک ہوتا ہے اسے آزمایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ در حقیقت آج اسی پہلو پہ غور کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی، وہ مسلم تھے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے تھے، جھکانے والے تھے۔ قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا، جی چاہے نہ چاہے بس اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ قانتا للہ حنیفا، ہر حال میں اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کا وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اگر غور کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے، پڑھا جائے، تو زیادہ تر ان کی زندگی میں صبر کا موقع پیش آیا، شکر کا، نعمتوں کا موقع بہت کم، زیادہ تر ان کی زندگی صبر والی زندگی گزری کہ بڑے ہوتے ہی والد نے انہیں اپنے یہاں اپنے گھر سے نکال دیا، والد کو چھوڑے، گھر بار کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، اپنے برادری کے لوگوں کو چھوڑے، اپنے حقیقی بیٹے کو، دودھ پیتے بیٹے کو اپنے سے دور کر دیے، اپنی بیوی کو چھوڑے۔ تو پوری زندگی دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام کی تو زیادہ تر ان کی زندگی میں صبر کے واقعہ ملتے ہیں۔ لیکن شکر کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، وہ اللہ کی آزمائشوں پر بھی صبر کرتے ہیں۔
کہ اللہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا، آپ نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں آپ نے چنا کہ ہم آپ کی آزمائشوں پر، آپ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرنے والے ہوں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں بھی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کہیں کچھ مصیبت آ گئی، کچھ تکلیف آ گئی تو واویلا شور نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اب بھی اللہ کا شکر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کٹھن مرحلے میں ہیں، جو ہم سے زیادہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہم سے زیادہ پریشانی میں۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہمیں اس درجہ تکلیف نہیں۔ ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 32 برس تک ایک ناسور میں مبتلا تھے اور جس کروٹ لیٹ گئے، پہلو لیٹے ہوئے تھے، اس قدر شدید تکلیف تھی کہ وہ پہلو نہیں بدلتے تھے۔ 32 برس ایک پہلو پر لیٹے رہے اور ایسے عالم میں بھی زبان پر ان کے شکر کے کلمات جاری تھے۔ صحابہ نے ان سے کہا بھی اس قدر آپ کی یہ حالت ہے اور آپ شکر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ابھی زبان تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ابھی میری زبان کام کر رہی ہے، ابھی آنکھ کام کر رہی ہے۔ ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمتوں پر ہم اللہ کے شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اور اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزما دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ مصیبت نازل کی، تو اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے نصیحت کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا۔ کیسے اپنے پیارے والد، کیسے اپنے مشرک والد کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، کیا پیارا بھرا جملہ تھا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے والد محترم، اے میرے شفیق والد، اے میرے والد، کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نہ نقصان پہنچاتی ہیں، نہ آپ کی تکلیف کو دور کر سکتی اور نہ آپ کو ذرہ برابر کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں؟ کیوں ایسی چیزوں کی آپ عبادت کرتے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے والد، میرے پاس وہ علم آ چکا جو علم آپ کے پاس نہیں آیا۔ ما لم یأتک فاتبعنی، آپ میری اتباع کریے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جواب دیا انہیں؟ کیسا سخت جواب دیا۔ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم دوبارہ ہمیں مت سمجھاؤ، اگر دوبارہ سمجھائے، اگر تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرائے، ہمیں دوبارہ نصیحت کرنے آئے تو لئن لم تنتہ لارجمنک، میں تمہیں پتھر سے مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لئن لم تنتہ، میں تمہیں اگر باز نہیں آئے میں تمہیں پتھر سے مار مار کے قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں بھی ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے بلکہ اپنی وہی چیز جاری رکھے، وہی نرم لہجہ، وہی نرم گفتگو۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیہ، اے میرے والد آپ صحیح سالم رہیے، آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ آج کیا حال ہے اولاد کا؟ ذرا برابر اگر والد
بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے، بیٹا کیا کیا اپنے والد کو کہہ دیتا، اور کہیں اگر اس طرح کی نوبت آ جائے، بعض بیٹے تو ایسے ہیں جو اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیتے، سخت سست انہیں کہہ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جس قدر بھی والد یہ سختی کریں، حتیٰ کہ اگر جان سے مارنے کی دھمکی دے دیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے سخت لہجہ نہیں اپنائے، بلکہ پیار بھرا جملہ، پیار بھرا الفاظ اپنی طرف سے نکالے اور کہا سلام علیک، اے والد آپ ٹھیک رہیے، آپ صحیح سالم رہیے، آپ کی زندگی میں برکت ہو۔ تو اولاد کو، بیٹوں کو کسی بھی مرحلے میں چاہے جتنی بھی والد کی طرف سے سختی آ جائے، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے، کبھی پلٹ کر کے ان پر سختی کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مایوس ہوئے اپنے والد سے، ایک ایسا مرحلہ بھی ان کی زندگی کا آیا کہ قوم کے لوگوں کو لے کر اوپر گئے، رات ہوئی، ان کی قوم طرح طرح کی بت پرستی میں مبتلا تھی، کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے، کچھ چاند کی عبادت کرتے، سورج کی عبادت کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے رات میں کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو یہ ستارہ ہمارا رب ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ستارہ رب ہے۔ جب صبح ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں گئے ستارے؟ تو ڈوب گئے۔ لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، رب تو ہے جو موجود ہو، ابھی ہمیں ضرورت پیش آ جائے، رب موجود نہیں، رب ڈوب جائے تو ہم اپنی ضرورت کس کے سامنے رکھیں گے؟ چاند کے تعلق سے بھی جب چاند ڈوب گیا اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب العافلین۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسے تم لوگ رب مانتے، چلو یہ بڑا رب ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں۔ شام ہوئی، دھیرے دھیرے سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوبنے والا ہو رب نہیں، رب تو ہے جو ہر وقت موجود ہو، تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت پیش آئے ہم اپنے رب سے مانگ سکیں، اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا سکیں، وہ ہماری بگڑی کو بنا سکے۔ اور یہ تو ڈوبنے والے ہیں، غائب ہو جانے والے ہیں، غائب لوگ رب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں، اسے اپنا رب مانتا ہوں جو آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب لوگوں کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی زندگی کا ایک اور مرحلہ بھی آیا کہ جب قوم سے ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں، اب اپنی بیوی کو لے کر کے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک اور بستی بھی آئی جہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم تھا، اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد چلن بھی تھا۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو بادشاہ ہے، اگر اسے معلوم ہوتا کہ ہمارے شہر میں کوئی جوڑا آیا ہے تو بادشاہ شوہر کو قتل کرا دیتا اور اس کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے کہا اپنی بیوی سے کہ جب بادشاہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے، جب بادشاہ تمہیں بلائے تو کہہ دینا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ سارا نے کہا بادشاہ سے یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ برائی کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہ رہا تھا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے وقت میں سارا نے جس چیز سے مدد مانگی آج سب مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور سارا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں فتوضأت وصلت، سارا فوراً وضو بنائی اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی، 3 دعائیں انہوں نے کی کہ اے اللہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں،
آپ کے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، آپ میرے آبرو کی حفاظت فرمائیے، اس ظالم کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ ایسے کٹھن مرحلے میں جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اپنا سہارا نہیں، ایسے وقت میں جس چیز کو سہارا بنائیں، حدیث میں وہ نماز کو سہارا بنائیں۔ آج بھی مسلمان اگر پریشانی کے عالم میں پھنس جائیں، کہیں تکلیف میں گھر جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی اسباب نہ ملے، ایسے وقت میں مسلمانوں کو مدد حاصل کرنا چاہیے نماز کے ذریعے۔ کلام پاک میں بھی حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے۔ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیسے کٹھن مرحلے پیش آتے، کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ادھر توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، جیسا کہ سارا نے اپنے رب کو راضی کیا۔ ایسے وقت میں وہ نماز کی طرف بڑھی، باہر اور یہ ہوا کہ بادشاہ ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پتھر کی طرح جما دیا، ہاتھ اس کا شل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دعا کرو میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ دعا کی، نرم دل تھی، دعا کی، ہاتھ اس کا صحیح ہو گیا۔ دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تیسری بار پھر برائی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اس نے کہا دعا کرو صحیح ہو جائے، تو اب اس طرح کا ارادہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو صحیح کر دیا، تو تحفے کے طور پہ وہ ہاجر کو دیا۔ یہ وہی ہاجر ہیں بعد میں چل کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ باہر آ کے دیکھتی ہیں ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب دونوں نے ایسے کٹھن مرحلے میں نماز کے ذریعے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مدد کی۔ ہم بھی اگر کہیں پریشانی کے عالم میں گھر جائیں، تکلیف کے عالم میں گھر جائیں، یا ہمارے بھائی تکلیف کے عالم میں گھرے ہوں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہیں اگر ہمارا بھائی تکلیف میں گھرا ہو، ہمیں چاہیے ہم نماز کے ذریعے ہم اپنے اس بھائی کے لیے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فوراً بندوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ اپنے ہاں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ دیر ہے اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فوراً بندوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ کلام پاک میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بندوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکاریں، کوئی دیر اندھیر نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں جو بھی قربانیاں ہوں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے یہ قربانی پیش کرنی چاہیے، لیکن پورا اسلام قربانی کا نام ہے۔ طلبہ مغرب بعد حدیث پڑھتے حجبت الجنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے، جنت میں جانے کے لیے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، جی چاہے نہ چاہے نیند کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ یہ سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کہ زندگی میں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، نفس کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، نیند کی قربانی ہو، اللہ کے حکموں پر چلنے میں جو تکلیف آئے، دقت آئے، اس کی قربانی ہو، وہ سب قربانیوں کو جب برداشت کریں گے، جب وہ قربانیاں دیں گے تب جنت میں جانا آسان ہوگا۔ حجبت النار حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ان تکلیفوں سے گھیرا گیا ہے، وحجبت النار بالشہوات، اور آپ کی جو اچھا ہے، اپنی اچھا کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق عمل کریں گے تو بڑے آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔
جہنم کو اسی اچھاؤں سے گھیر دیا گیا ہے کہ جو طبیعت میں آئے وہی کام کیا جائے، یہ وہ کام ہے جو آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو تکلیفوں سے جنت کو گھیرا گیا ہے۔ اللہ کی خاطر دین میں چلنے پر، جو دین پر چلنے میں جو قربانیاں آئیں، خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کیا جائے اور قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔